ہاں جی، پہلا باپ اور اس کی 15 آیت ہے۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جلتی ہے، اور لکھا ہے کہ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا جب گناہ بڑھ چکا موت پیدا کرتا ہے۔ اور وہ موت پیدا کرتا ہے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، اے میرے پیارے بھائیوں، فریب فریب نہ کھانا، نہ کھانا، ہر شخص بخشش ہر ایک بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے۔ ہر ایک انعام، کامل انعام اوپر سے ہے۔ شکریہ بیٹے۔ لکھا ہے کہ خواہش پہلے حاملہ ہوتی ہے، ہمارے دل کے اندر پہلے خواہش آتی ہے، ہمارے دل کے اندر بس آتی ہے، خواہش کے وسیلہ سے گناہ پیدا ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے موت آتی ہے۔ رومیو کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن ہمارے خداوند خدا مسیح یسوع کی بخشش ہمیشہ کی زندگی ہے۔ انسان گناہ کے وسیلہ سے کسی کو موت دے سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا موت نہیں دیتا۔ ایک گناہگار شخص کو موسیٰ کی شریعت کے وقت جب یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اس عورت کو اہم گناہ کرتے وقت، فعل کرتے وقت ہم نے پکڑا ہے۔ موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کیا جائے، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں بھی کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ایسی عورتوں کو پتھراؤ کیا جائے، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ میں بھی کہتا ہوں کہ تم اس پر پتھراؤ کرو، لیکن سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ اور یسوع مسیح جب جھک کر لکھا کہ زمین پر لکھنے لگے، جب سیدھا ہو کر اس نے دیکھا تو کوئی وہاں پر نہیں تھے، وہ لوگ انہیں موت دینا چاہتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے کہا، سیدھا ہو کر کہا کہ تم کو کسی نے بھی پتھر نہیں مارا اور میں بھی تم کو پتھر نہیں مارتا، پھر گناہ نہ کرنا۔ کوئی شخص ملا ہو، کوئی بہن ملی ہو، یسوع مسیح نے ان کو سزا نہیں دی، یسوع مسیح نے ان کو معاف کیا ہے۔ ہمارا خدا معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہر انسان کو زیرو سے ہیرو بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ دنیا کے اندر جو گناہ دلدل کی طرح بڑھ رہا ہے، جیسے کبھی آپ دیکھیں جیسے دلدل ہوتی ہے، جب دلدل میں انسان ایک مرتبہ گھس جاتا ہے تو دلدل ان کو اوپر نہیں آنے دیتی، ان کو نیچے آہستہ آہستہ نیچے وہ دبا لیتی ہے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ خواہش پہلے حاملہ ہوتی ہے، پھر وہ گناہ کو جنم دیتی ہے، جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو وہ موت پیدا کرتا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، گناہوں کو چھوڑے، اپنے ماں باپ کے تابع رہے، انٹرنیٹ کو چھوڑے، پاس والوں کی باتوں کو سنے جو خدا کے کلام کی پریچ کرتے ہیں۔ اتنے بچے اونچی بلند آواز کے ساتھ دعا کرتے ہیں، انہوں نے دنیا داری کی خواہشوں کو اپنے دل کے اندر نہیں رکھا۔ آج ان کا نام ہے تو خدا کے تابع رہنے کے وسیلہ سے ہے۔ کوئی انسان گناہ کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک خدا کا کلام اندر نہیں آتا، کیونکہ یسوع مسیح کو بھی ابلیس کلام کے وسیلہ سے حوالے دیتا رہا، لیکن یسوع مسیح کلام کے وسیلہ سے اس پر غالب آئے۔ ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں کہ ہم ابلیس پر غالب آئے، ہمارے پاس ایک خدا کا زندگی بخش کلام ہے جس کے وسیلہ سے میں اور آپ اس کے اوپر غالب آ سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع رہے، کیونکہ جو حکومتیں موجود ہیں وہ خداوند کی طرف سے ہے۔ جو شخص حکومت کا سامنا کرتا ہے اور وہ خداوند کے انتظام کا مخالف ہے، وہ خداوند کی مخالفت کرتا ہے، وہ خداوند کے منصوبوں کو رد کرتا ہے، اپنی نیک نامی جتانا چاہتا ہے۔ کیوں جتانا چاہتا ہے؟ میرے بہنوں اور مائیوں، ہماری گنے، ہمارے ریپیٹر، ہماری تلواریں، برچیاں کچھ نہیں کر سکتی جب تک خدا نہ بچائے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا کہ جس شہر کی خدا حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے۔ عبث اس وقت ہوتا ہے جب انسان سوتے دعا نہیں کرتے، کیونکہ رومیو کے 14ویں خط میں لکھا کہ جاگو، غفلت سے جاگو، بیدار ہو، دعا کرو، نیند کو موقع نہ دو۔
इसको भी मौका देना चाहिए, लेकिन सबसे अव्वल दर्जा खुदावंद का है। जब कोई फौज में सिपाही आता है तो पहले 3 माह उसकी ट्रेनिंग होती है। उनके कर्नल, जजेस और जितने कर्नल जर्नैल होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, उन्होंने उनके लिए मुकर्रर किए होते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। जनरल राहिल शरीफ मुल्क पाकिस्तान का था, बोरीवाला के लागे उसका गांव है, और वो मुल्क पाकिस्तान के बाहर जब वो जनरल नहीं था, रिटायर हो गया, तो उसने बाहर के मुल्कों में जाकर फौज को, आर्मी को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, इसलिए कि उसके अंदर क्वालिटी थी। जिसके अंदर खुदा की क्वालिटी होती है वो औरों को खींच कर उसकी हुजूरी में ला सकता है, अगर वो क्वालिटी रखेगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम वैसा ही मजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी मजाज था। सो खुदा इस कलाम के वसीला से सभी बहनों भाइयों को बरकत बख्शे।